نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے السلام علیکم کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے چند ایک آداب اور اس کے فضائل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہے تو جس کو سلام کہا جائے اس کو چاہیے کہ اس کے سلام کا جواب انہی الفاظ میں دے یا اس سے بہتر اور اچھے الفاظ میں اس کے سلام کا جواب دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں سلام اور اس کے جواب کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ تحیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تحیہ اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ کسی کو حیاک اللہ کہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل اہل عرب کا یہی دستور تھا کہ اہل عرب جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات کیا کرتے تھے تو حیاک اللہ ان الفاظ میں یا پھر انعم اللہ بک عینا ان الفاظ میں یا انعم صباحا، یہ 3-4 قسم کے الفاظ ایسے تھے کہ اہل عرب جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو انہی الفاظ سے ان کا سامنا کیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کی بعثت کے بعد ان الفاظ کو تبدیل کر دیا گیا اور یہ الفاظ جاری کر دیے گئے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرو تو السلام علیکم کے ذریعے ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو۔ علامہ ابن عربی نے اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لفظ سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور فرمایا کہ السلام علیکم اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی رقیب علیکم، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہارے محافظ ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملاقات کرے تو یہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ملاقات جس بھائی سے کرتا ہے اس کو السلام علیکم کہے، اور یہ السلام علیکم کہنا یہ سنت عمل ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو دوسرا مسلمان اس کے سلام کو سنے گا اس کو چاہیے کہ سننے والے کو اس کے سلام کا جواب دے۔ سلام کہنا یہ سنت عمل ہے اور جو سننے والا ہے اس کے لیے سلام کا جواب دینا اس کے لیے یہ واجب عمل ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز دوسری یہ بھی ہے کہ السلام علیکم کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص سلام کو سنے گا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے انہی الفاظ میں اس کو لٹا دے، یعنی وعلیکم السلام کہہ دے، یا اس سے بھی بہتر الفاظ سے بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور رُدُّوهَا کے تحت اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے الفاظ میں اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ تو سننے والا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ کی زیادتی ہو جائے گی، اور یہ جیسے الفاظ کی زیادتی ہوگی تو اس میں نیکیوں کی بھی زیادتی ہوگی، نیکیاں بھی اس کو زیادہ مل جائیں گی۔ جو السلام علیکم کہے جواب میں وعلیکم السلام کہے تو ان کو صرف 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا اس کو 10 کی جگہ پر 20 نیکیاں ملیں گی، اور ساتھ میں اگر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ بھی ملا لے گا تو اس آدمی کو 10 کی بجائے اللہ پاک 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، تاکہ دونوں کو جو ہے وہ 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں عطا فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں، ان کی ملاقات ہو اور کوئی گفتگو کرنے سے پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پہلے سلام کیا جائے، السلام قبل الکلام او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور کوئی تکلم اور کوئی گفتگو کرنے سے پہلے کیا کرو، سلام کرو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی کلام کرتا ہے تو اس نے ابتدا میں اگر سلام نہیں کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اس کی بات کا جواب ہی نہ دو، حتیٰ کہ وہ تمہارے سلام کا حتیٰ کہ وہ پہلے تمہیں سلام کر لے۔ تو یہ اس کے ملاقات کے آداب ہیں۔ ملاقات کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ پہلے سلام کیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل ہو جائے گا، اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا حدیث مبارکہ کے اوپر عمل ہو جائے گا، اور پھر تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو ایک کام کی برکت سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے، حدیث مبارکہ کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے، اور سنت کو بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ تو جو مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس میں ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نامی اس میں گرامی بھی ہے، اللہ پاک کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے یہ اظہار تعلق اور اظہار محبت کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بہترین اس کو دعا دے رہا ہے۔ اور پھر چوتھا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ ایک طرف سے وہ اس کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے کہ بھائی اب میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے تمہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف، رنج اور الم نہیں پہنچنے والا۔ اس لیے عزیزان گرامی، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملاقات کرے، اس سے چاہیے کہ پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر سورہ نور میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو اس وقت بھی تم سلام کہو، کیوں؟ یہ بڑی ہی عمدہ چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر برکت بھی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہ، کہ جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو تم کہو السلام علیکم۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یکون سلامک برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ یہ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا سلام کرنا یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے یہ باعث برکت ہوگا۔ تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ خاص موقع کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب تم اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہو تو اس وقت بھی تم سلام کرو۔ یہ اللہ رب العزت بھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب اس میں بھی فائدے ہوں گے۔ کیا فائدے ہوں گے؟ ایک تو ادب یہ ہے کہ جب داخل ہو تو سلام کیا جائے، اور اگر سلام کریں گے تو قرآن پر بھی عمل ہوگا، حدیث کے اوپر بھی عمل ہوگا، اور اس سے برکت بھی ہوگی۔ یہ قرآن کریم کی 2 آیات اور 2-3 مسئلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔